الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا دوسرا باب ہے صیغوں کا بیان. سبق نمبر 8 ہے مضارع میں تاکید ثقیلہ اور خفیفہ. اس کا یہ چھٹا حصہ ہے اور یہ آخری حصہ ہے. اس سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضارع میں تاکید ثقیلہ بھی آتی ہے اور تاکید خفیفہ بھی آتی ہے اور مضارع کو مستقبل کے معنی کے اندر کر دیتی ہے. سبق سارا ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا تھا. فارسی کی عبارت چل رہی تھی. فارسی کی عبارت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے جو کہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ 8واں سبق مکمل ہو جائے گا. عبارت دیکھ لیں. چون لیفعلنانی لتفعلنانی ودری ہر دو ہم نون ثقیلہ مکسور میں باشد بالجملہ بعد الف نون ثقیلہ مکسور میں باشد و در دیگر جاہا مفتوح و نون خفیفہ در غیر تثنیہ و جمع مؤنث حال مثل نون ثقیلہ دارد و مضارع بدر آمدن نون ثقیلہ و خفیفہ خاص بمستقبل میں گردد لام تاکید بنون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لیفعلن لیفعلانی لیفعلن لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی لتفعلن لتفعلن لتفعلنانی لأفعلن لنفعلن مجہول لیفعلن تا آخر. لام تاکید بنون خفیفہ در فعل مستقبل معروف لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لأفعلن لنفعلن مجہول لیفعلن تا آخر. عبارت میں نے پڑھ دی ہے. اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کریں گے. جیسے لیفعلنانی لتفعلنانی ان دونوں میں بھی نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور آتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں میں مفتوح آتا ہے. نون خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے علاوہ میں اس کا حال بھی نون ثقیلہ والا رکھتا ہے اور مضارع میں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا آنا اس کو خاص مستقبل میں کر دیتا ہے. لام تاکید بنون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف مستقبل معروف کے گردان میں لام تاکید ثقیلہ لیفعلن لیفعلان آگے گردان ذکر کی ہے. اس کے بعد یہاں سے فرمایا مجہول کی گردان لیفعلن سے آخر تک آپ خود ہی پڑھ لیں. اور لام تاکید بنون خفیفہ مستقبل معروف کی گردان میں لیفعلن لیفعلن جو ساری گردان یہاں سے ذکر کی ہے اور مجہول کے بارے میں بتایا کہ یہ ساری گردان آپ خود ہی آگے پڑھ لیں. ترجمہ بھی ہم نے کر دیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں بات پیچھے جو اس سے 5واں پارٹ تھا اس میں یہ چل رہی تھی کہ جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں جب نون تاکید ثقیلہ کا لگتا ہے تو پھر اجتماعی نونات ثلاث سے بچنے کے لیے نون جمع اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان الف لے آتے ہیں. یہ والی بات پیچھے گزر گئی تھی. تو یہ فرمایا کہ جب الف لے آئیں گے تو پھر یہ بن جائے گا لیفعلنانی. یہ تھا لفظ یفعلنا. اس کے بعد شروع میں جب لام تاکید کا لگا اور نون تاکید ثقیلہ کا آخر میں ہم نے لگانا ہے اس سے پہلے ہم الف لے آئے ہیں تو یہ بن جائے گا لیفعلنانی. البتہ اس کے اوپر جو نون تاکید ثقیلہ ہے اس پر بھی کسر آئے گا. یہ تو ہو گیا غائب کا صیغہ. اور لتفعلنانی یہ ہوگا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. یہاں پر بھی نون مکسور ہوگا. یہی فرما رہے ہیں دری ہر دو ہم نون ثقیلہ مکسور میں باشد ان دونوں میں. دری کا مطلب ہوتا ہے میں، ہر دو دونوں، ہم کا مطلب ہوتا ہے بھی. ان دونوں میں بھی نون ثقیلہ مکسور یعنی اس کے اوپر کسرہ میں باشد آئے گا. جس طریقے سے الف تثنیہ کے بعد جو 4 صیغے تھے الف تثنیہ والے ان میں نون تاکید ثقیلہ مکسور آتا ہے. اسی طرح جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں بھی چونکہ الف آتا ہے تو یہاں پر بھی الف کے بعد کسرہ آئے گا. خلاصہ یہ ہے بالجملے کے بعد فرمایا کہ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس پوری گردان میں نون تاکید ثقیلہ کی گردان میں الف آئے گا اور الف کے بعد نون تاکید ثقیلہ آئے گا وہاں پر نون تاکید ثقیلہ پر آپ نے کسرہ پڑھنا ہے. اور جہاں پر الف نہیں ہے اس میں نون تاکید ثقیلہ کے اوپر فتح پڑا جائے گا. عام ہے کہ چاہے وہ واحد کے صیغے ہوں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یہ ہو یا پھر وہ جمع مذکر غائب کے صیغے ہوں جمع مذکر حاضر کے صیغے ہوں یا پھر واحد مؤنث حاضر کے صیغے ہوں. ان تمام جگہوں میں نون تاکید ثقیلہ کے اوپر فتح آئے گا. یہ فرما رہے ہیں خلاصہ بالجملہ کا مطلب یہ کہ خلاصہ یہ ہے کہ الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور میں باشد مکسور ہوتا ہے. ودر دیگر جاہا، جاہا کا مطلب ہوتا ہے جگہیں، اور دیگر جگہوں میں مفتوح. اس کے علاوہ جتنی باقی جگہیں ہیں ان کے اوپر فتح آتا ہے. وہ باقی جگہ کون سی ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں. آگے فرمایا نون خفیفہ در غیر تثنیہ و جمع مؤنث حال مثل نون ثقیلہ دار. نون خفیفہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون تاکید خفیفہ میں ایک تو تثنیہ کے صیغے نہیں آتے دوسرے جمع مؤنث کے صیغے نہیں آتے ہیں. ان کے علاوہ جو باقی صیغے ہیں ان میں بھی نون تاکید خفیفہ کا حال نون تاکید ثقیلہ ہی کی طرح ہے. وہ کیا حال ہے وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں
کہ وہاں پر نون تاکید ثقیلہ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر نون کے اوپر فتح ہوتا ہے، یہ نون کے اوپر کسرہ ہوتا ہے، اور خفیفہ میں چونکہ یہ نون ساکن ہوتا ہے اس لیے اس کے اوپر نہ کسرہ آئے گا نہ فتح آئے گا۔ باقی تاکید جیسے وہاں پر تھی ویسے ہی تاکید یہاں پر بھی ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر نون سے پہلے کے اوپر فتح آتا ہے، نون سے پہلے کے اوپر ضمہ آتا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، نون سے پہلے حرف پہ فتح آئے گا، نون سے پہلے حرف پر ضمہ آئے گا، نون سے پہلے حرف پر کسرہ آئے گا۔ اور نون خفیفہ در غیر تثنیہ میں، غیر تثنیہ اس لیے کہا کیونکہ اس میں تثنیہ آتا ہی نہیں ہے اور جمع مونس بھی نہیں آتا، اس کا حال بھی نون ثقیلہ والا حال ہی دارد یہ رکھتا ہے، یہ داشتن سے ہے۔ وہ مضارع آگے یہ فرمایا کہ جو دیکھیں مضارع میں جب نون تاکید ثقیلہ آ جاتا ہے، نون تاکید خفیفہ آ جاتا ہے تو مضارع کو حال کے معنی سے نکال کے مستقبل کے معنی کے اندر کر دیتا ہے، اس میں صرف اب مستقبل کا ہی معنی خاص رہ جاتا ہے اور اس معنی کے اندر بھی تاکید اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی فرمایا وہ مضارع بدر آمدن، در آمدن کا مطلب ہوتا ہے مضارع میں آنا، نون ثقیلہ کا آنا اور نون خفیفہ کا آنا، خاص بمستقبل میں گردد، اس کو خاص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اس سے حال والا معنی ختم کر دیتا ہے۔ آگے حضرت نے پھر گردان لکھی ہے بانون تاکید ثقیلہ کی، یہ فرمایا لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، یہاں سے آگے گردان شروع ہوئی ہے، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلنانی، لافعلن، لنفعلن، یہ ساری گردان کے اوپر یہ سارے اصول لگ رہے ہیں۔ یہ اردو والے حصے کے اندر میں اس کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، اس لیے یہاں پہ دہرانا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ آگے حضرت نے فرمایا مجہول، یہ تو ہو گیا نا مستقبل معروف کی گردان، بالکل یہی گردان مجہول کی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ مستقبل معروف کی گردان میں جیسے عین کلمہ کے اوپر فتح بھی آ سکتا ہے، ضمہ بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے، اور لیکن جو مجہول کی گردان ہے اس میں عین کلمہ کے اوپر یہ ساری حرکتیں نہیں آئیں گی بلکہ صرف اور صرف فتح ہی آئے گا، جیسے کہ لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، اس طرح سے حضرت فرمانے آخر تک آپ ایسے ہی گردان یہ بنا سکتے ہیں۔ آگے یہ تو ہو گیا ثقیلہ کی گردان، آگے ہے لام تاکید بانون خفیفہ کی گردان در فعل مستقبل معروف، در کا مطلب ہوتا ہے میں، مستقبل معروف کی گردان میں لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لافعلن، لنفعلن، چونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو صیغے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اس کی تاکید ثقیلہ کی گردان سے، اس لیے اس کے صیغے یہاں پر آپ کو لکھے ہوئے کم نظر آ رہے ہیں۔ آگے مجہول کی گردان میں حضرت فرما رہے ہیں لیفعلن سے آخر تک آپ اسی طریقے سے گردان بنا سکتے ہیں۔